وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے، صبر عطا کرے، اس تکلیف و پریشانی سے نکالے۔ اصل میں ہمارے ہاں انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی انا کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ ساری فکر اس کی ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، میرا کیا دل چاہتا ہے، مجھے کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت کا حکم چلے یا نہ چلے، نعوذ باللہ، مسلمان ہے لیکن اللہ کی مانتے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہمارا جیسے دل چاہے گا ہم ویسے کریں گے، ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم اس کے مطابق بات کریں گے۔ اللہ کے حکم توڑتے رہیں، ہم توڑیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں، دوسرا توڑے تو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میری ذات میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے مجھے تکلیف ہوئی تو پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس سے تعلق ختم کر دوں گا۔ تو جب ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا جتنا حق ہو وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ یہاں آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کا یہ مطالبہ کرنا یا اس بات پہ ناراض ہو جانا کہ آپ نے اس سے ایک جینوئن بات کی، ایک سیدھی بات کی، اور اس کو اس نے اپنی توہین سمجھ کے یا یہ سمجھ کے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، قطع تعلق کر لیا۔ مثلا آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی تم جب یہاں آ ہی رہے ہو اتنے دن کے لیے تو تمہارے پاس ایک سے زائد بھائی بہن موجود ہیں یا رشتہ دار موجود ہیں، تو چند دن یہاں اور چند دن وہاں رہو۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سارا وقت آپ کے ساتھ گزاریں، مثلا ہفتہ، مہینہ، جتنا بھی ٹائم ہے۔ اور کبھی کبھی ظاہر بات ہے اس سے کسی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ ہر دفعہ انٹرٹین کر سکے، لیکن لوگوں کا ہمارے کلچر میں مزاج یہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کے یہاں آ رہا ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں میں فارغ نہیں ہوں، تو اگلا برا مانے گا، بلکہ شدید ناراض ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قطع تعلق کر لے۔ بالکل ناجائز اور حرام ہے ایسا کرنا، قطع تعلق کرنا حرام ہے۔ اس میں یہ وجہ تو اور ظلمن ہے، اس لیے کہ اگلے نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہی نہیں ہے۔ یہ کسی شخص کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر جب چاہے پہنچ جائیں، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ یہ آپ کی کنڈیشنز پہ طے نہیں ہوتا، یہ اس کی کنڈیشنز پہ طے ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے یہاں ملنے آنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں آج موجود نہیں ہوں، تو اس کو برا ماننے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ برا مانتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کسی کے گھر جاؤ، اپنے بھائی سے ملنے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ، کوئی جواب نہ آئے تو وہاں سے پلٹ جاؤ، اور اس بات کا برا بھی مت مانو، اس لیے کہ وہ تمہارا نوکر یا غلام نہیں ہے، اس نے تمہارا کوئی ایسا مال نہیں لے کے کھایا ہوا کہ جس کے بدلے میں تم نے اس کو جبراً یہ پابند کر دیا ہو کہ وہ ہمیشہ موجود رہے، جس وقت تم کہو وہ اس وقت حاضر ہو۔ تو یہ اختیار کسی کو دوسرے کے بارے میں نہیں دیا گیا۔ ہاں، درخواست ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم آپ کے ملک میں آ رہے ہیں اور اتنے دن ہمارے پاس ہیں، اگر آپ کے پاس موقع ہو، وقت ہو، تو کیا ہم آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اسی طرح جب ہم لوگوں کو دعوتوں میں بلاتے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں ایک دعوت رکھ لی، اور شادی کی دعوت رکھ لی، مثلا بچے کی، بچی کی، ولیمے کی، کسی کی پیدائش پہ کچھ لوگوں کو جمع کر رہے تھے، بقرعید میں کوئی دعوت کر، اب وہ دعوت ہم نے رکھی اور اس میں جو نہیں آ رہا اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ نے دعوت رکھی، وہ اگر اس میں فارغ تھے، موقع تھا ان کے پاس، ان کو آنا چاہیے کہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، بلا عذر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آتے تو آپ کو برا ماننے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کسی کے دروازے میں پہنچے، وہ گھر کے اندر ہو، پھر بھی کہہ دے کہ میں اس وقت مصروف ہوں، آپ سے نہیں مل سکتا، آپ نے اسے ٹائم نہیں لیا ہوا تھا، کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی، تو اس کو تو خیال کرنا چاہیے کہ بندہ آیا ہے دور سے، چلو اس کا تھوڑا سا اب میری مصروفیت ہے، میں لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑ کے مروتاً اس کو آنے دوں، بیٹھ جاؤں، اس کے ساتھ ٹائم لگا دوں۔ لیکن یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، یہ اچھا کام ہوگا، یہ باعث اجر عمل ہوگا، لیکن یہ اس کا حق نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی نقصان آپ کا نہیں، اور اس کو بھی اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بڑی کامن بات ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے آپ سے قرضہ مانگا، آپ نے نہیں دیا، اس پہ ناراض ہوں گے، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو قرضہ دیا جائے۔ کسی نے آپ سے قرضہ مانگا اور آپ نے خالی اتنا کہہ دیا کہ اچھا میں دے رہا ہوں، اس کو ہم لکھا پڑھی کر لیتے ہیں، بیچ میں کسی کو گواہ بھی بنا لیتے ہیں، اب وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔
یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ گویا اس کا حق ہے، حالانکہ اس کا یہ حق نہیں تھا، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ قرضہ دو تو ضرور اس کو لکھ لو۔ اور اب تو اس سے بڑھ کر لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرضے کے نام پر نہ دینے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو قرضہ رکھ کے ادا نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ دعا کرنے ہی کے لیے تیار نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کا شریعت نے کسی کو مکلف نہیں بنایا، آپ بنا رہے ہیں۔ یار ہم تو بڑے دوست تھے، بڑا ہمارا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، ہم بہت سگے تھے اور بہت ایسے تھے، اور ہر دفعہ آپ کے آنا جانا رہتا تھا، اس دفعہ میں آیا تو آپ اتنے روکھے طریقے سے ملے اور آپ نے ایسا کر دیا، تو بس آئندہ سے میں آپ سے بات نہیں کر رہا۔ آپ نے ہم سے یہ مطالبہ کیسے کیا کہ مجھے رسید دکھاؤ؟ آپ نے مجھ سے جو سامان منگوایا تھا، آپ نے مجھ پر گویا اعتماد نہیں کیا، تو بس اب میں ساری زندگی آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ یہ سب ظلم ہے، ایسے تقاضے کرنا جبر ہے، ظلم ہے، غلط ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بس جتنا جس کا مقام ہے اتنا رکھا جائے، جو آپ پر فرض ہے وہ کیا جائے، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ہر معاملہ شریعت کے مطابق ایسے چلتا ہے۔ اب کوئی شخص ہو گیا آپ سے ناراض کیونکہ آپ نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اس کو گھر نہیں بلایا، یا اس کو آنے نہیں دیا، یا آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اتنے دن رکنا، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے بعد ذرا مشقت ہوگی، کچھ وقت تم ادھر بھی چلے جاؤ، اور بہن بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں اور رشتے دار بھی ہیں، ہمارے اپنے گھر والے ہیں۔ تو یہ کہہ کیسے دیا، میری انا کو بڑی ٹھیس پہنچی، میں ذلیل محسوس کر رہا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور اب آئندہ شکل نہیں دکھاؤں گا۔ تو ایسے شخص نے خود ظلم کیا ہے، اس کو الٹی معافی مانگنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کی پکڑ اس بنیاد پر قطع تعلق کرنے کی وجہ سے۔ قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ قطع کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس رشتے کو جو اللہ نے کہا ہے جوڑنے کے لیے، اور اس طرح وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جو فساد والا عمل بہت خطرناک اور غلط ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے کوئی اگر ایسا کر بیٹھا اور نہیں مل رہا، نہیں دیکھ رہا، اس بنیاد پہ ناراض ہو گیا، ہم نے اس کو کسی حکمت کی وجہ سے کہہ دیا تھا، مثلا کوئی خاتون ہے، وہ سسرال میں رہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، اور وہاں شوہر بار بار ظاہری بات ہے اس کو شاید قبول نہ کرے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہہ دیا کہ چلو بھائی ہماری تھوڑی پرائیویسی کا مسئلہ، ہمارے کوئی اور پلان تھا یا کوئی وجہ نہیں تھی، بس ویسے ہی ہم نے کہہ دیا کہ نہیں، اس دفعہ ہم آپ کو ہوسٹ نہیں کر سکیں گے کسی بھی وجہ سے، تو آپ نے اس پہ برا بنا لیا، تو بنا کے وہ تعلق توڑ کے، قطع تعلق کر کے علیحدہ ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ تو دعا کریں، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں، اور ان کا دل دکھا تو چلو، دل دکھنے کی وجہ سے، آپ کے غلط عمل کی وجہ سے نہیں، انہی کی جہالت، انہی کی غلطی کی وجہ سے، انہی کے غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، ظلم کرتے ہوئے آپ سے قطع تعلق کرنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہ غلط سمجھے، شعور نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، جذباتی ہیں، تو بہرحال دل دکھا تو ہے، تو اس دل کے توڑنے کی جو بھی وجہ آپ کا عمل بن گیا ہے، وہ آپ کا اس پہ کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کو جوڑنے کے لیے اگر معذرت کر لی جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ اور وہ معذرت آدمی کر ہی لیتا ہے، ایک سے زائد دفعہ کر لیتا ہے، بس آپ نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ معذرت کر لی اور اس نے قبول کر لی تو بہت اچھا ہے، نہیں کہ کوئی بات نہیں۔ اب یہ ہے کہ دل دکھا ہوا ہوگا تو جب تک دین کا علم نہیں ہوگا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو کہ یہ وہ غلطی پر ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، الٹی انہوں نے زیادتی کی ہے، ان کا کوئی حق نہیں تھا، اور اس پہ قطع تعلق کرنے کا تو اور جبر ہے، تو قیامت میں اس کا پتہ چلے گا، لیکن انشاءاللہ آپ بڑے دل کے ساتھ ان سے محبت اور تعلق کی وجہ سے ان کو معاف بھی کر دیں۔ تو پہلا کام کیا کیا آپ نے کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے دعا مانگ کے ان کی اصلاح کی، اپنی اصلاح کی، اس رشتے کو بہتر کرنے کی دعا کی۔ نمبر 2 آپ نے کیا کیا کہ ان سے معذرت کر لی کہ ان کا دل دکھا، اس پر نہیں کہ آپ نے غلط کام کیا، اس پر کہ آپ کی وجہ سے ان کا دل دکھا، گو جینوئن بات تھی، صحیح بات تھی، دکھنے میں کوئی ان کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں، اور ایک فطری دکھنا جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی برا نہیں مانتا، اس سے تعلق خراب نہیں ہوتا، وقتی ایک تکلیف ہوتی ہے، بعد میں بھول جاتا ہے آدمی، لیکن وہ نہیں بھولے، تو یہ ان کا ایک قصور ہے، لیکن چونکہ دل دکھا ہے تو معذرت کر لینی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ ان سے جب آپ نے معذرت کر لی، آپ نے ان کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اب آپ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان مت ہو، اب آپ اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کا اگر دل ٹوٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو وہ کبھی کبھی اس درجے پر جو پہلے تھا
اس واقعے سے پہلے اس پہ کبھی نہیں آ پاتا بندہ انا کی وجہ سے. تو یہ تو اس کا ہی مسئلہ ہے, آپ اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں, اس سے پریشان نہ ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اسی رشتے میں اسی طرح سے بن جایا کریں جس طرح پہلے تھے. رشتے میں گانٹھ لگ جاتی ہے, اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑتے ہوئے, بس اس کو زیادہ اپنے اوپر محسوس نہ کریں. اور وقت گزرتا جائے گا تو کچھ نہ کچھ ہیلنگ ہو جائے گی, عمر بڑھ جائے گی تو سمجھ آ جائے گی. اور نہ بھی آئی کوئی بات نہیں, آپ نے کوئی ایسا حرام کام تو کیا نہیں, غلط کام کیا نہیں, آپ نے تو مکروہ کام بھی نہیں کیا. ایک سمجھداری کی بات بتائی, ایک حکمت کی بات بتائی, اس میں کوئی مذاقہ نہیں. ابھی تو اسی کا سارا قصور ہے آپ, لیکن اس کے لیے دل سے معاف کر دینے کا اور دل کو صاف رکھنے کا یہ جذبہ بھی رکھے, تاکہ کل قیامت میں اس کی پکڑ نہ ہو جائے کہ تم نے قطع تعلق کیا تھا اس لیے اب اس کا اجر تمہارا جو ہے سارا ضائع کیا جائے گا, اس میں کیا جائے گا, یوں ہوگا یوں ہوگا. بلکہ اس کے برعکس آپ یہ کیجئے کہ نہ صرف اس کا دل یعنی اپنی طرف اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لیں, بلکہ اللہ سے اس کے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر بھی عطا فرمائے, اس کے دل کو صاف بھی کر دے اور معاف بھی کر دے آپ کی طرف سے بھی, اللہ کی طرف سے بھی معاف ہو جائے. اور تو سونر اور لیٹر, جلد یا بدیر اس کا دل کھلے گا, بات سمجھ میں آئے گی, حالات بہتر ہوں گے. یہ ایسا رہتا نہیں ہے ہمیشہ, وقت لگتا ہے لیکن معاملات درست ہو جاتے ہیں. آپ بیچ میں جیسا بھائی ہے تو غریبت رشتہ دار ہے, جو بھی ہے محرم اگر رشتہ دار ہے تو اس سے ضرور ہیلو ہائی کر لینا چاہیے. اور اگر محرم رشتہ دار نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر آپ کو رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ان کا مسئلہ وہ جانے. محرم رشتہ دار ہے, سگا خونی رشتہ ہے, تو اس میں آپ کو ضرور ان سے معذرت کر لینے کے بعد گاہے گاہے اپنے طور پر صلہ رحمی کرنی چاہیے. وہ تو رشتہ توڑ رہے ہیں, وہ تو تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں, آپ 3-4 مہینے میں ایک آدھ کوئی میسج کر دیا, مہینے 2 مہینے میں کبھی میسج کر دیا, کبھی کوئی بات کر لی, جنرل بات کر لی. لیکن اس بات کو بار بار کہہ کے ضد نہ بنائیں, اپنی بھی اور اس کی بھی چڑ نہ بنا لیں. لوگوں سے بھی اس کا تذکرہ نہ کریں, ہائے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, ہائے میں اب دوبارہ ملنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, ہائے اب کب ایسے ہوگا, کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے اگلا جو ہے وہ اوپر یعنی اپنے اوپر اب اس کا خول چڑھا لیتا ہے. انا کی ایسی تہیں اس پر جم جاتی ہیں کہ اب صرف ناک کٹ جائے گی اگر میں نے اب جا کے مل لیا, تب تو جھک جائیں گے لوگوں کے سامنے, سب کو آئی گئی یہ بات, اب میں ملا تو یہ چھوڑ دیں, ان کے حال پہ چھوڑ دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائی ہمیشہ ملا ہی کرے, لیکن دلوں میں گنجائش پیدا ہو جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. نہ ہو تو کوئی بات نہیں, اس سے آپ کی آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کا حکم آپ نہیں توڑ رہے ہیں تو الحمدللہ, اس کی فکر باقی نہیں کرنی چاہیے. آؤٹ کم تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے. بس دعا کیجئے, دل کو صاف رکھیے, زیادہ پیچھے مت پڑیے, گاہے گاہے ہیلو ہائی کر لیا کیجئے, معلومات کر لیا کیجئے. کوئی کبھی مدد آئے, ان کی ضرورت آئے, فوراً ان کی ضرورت پوری کیجئے. اس وقت ان کو جتائیں مت, جب وہ پلٹ کے آئیں تو جتائیں مت. لوگوں سے ان کے بارے میں تذکرہ نہ کریں, یہ نہ کہے کہ میرا بڑا دل دکھتا ہے, یہ سب بے تکی باتیں ہیں. دکھتا ہے تو دکھے ہوئے دل کو بند رکھنا چاہیے, دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے حالات خراب کر دیتے ہیں. کیونکہ اتنا تمہارے لیے وہ ہو رہی ہیں اور ان کو اتنی پریشانی ہے, وہ صاحب ایسا سوچ رہے ہیں اور تم جو ہے ایسے ہو. جو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو چاروں طرف میری ذلت ہی کروا رہی ہیں, ان کا فائدہ کیا. تو اپنے آپ کو ایسی حماقتوں سے بھی بچانا چاہیے. اللہ خوب فضل فرمائے, خوب کرم فرمائے.